تسبیح عشق قسط نمبر 7 دو مسافر جن کی منزل کچھ نہیں۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے مگر ایک خبر نے پوری حویلی کو ہلا دیا۔ چودھری سیف اللہ رات کو سوئے تھے مگر صبح ان کا مردہ جسم بستر سے پایا گیا۔ رابعہ بیگم کا حال تو ایسا تھا کہ مانو وہ بھی مردوں میں شامل ہوں۔ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھیں اور ان کا شوہر یوں انہیں چھوڑ کے چلا گیا، یہ بہت حیران ہونے والی بات تھی۔ یہ خبر شازم اور آہل کو بھی ہلا چکی تھی۔ تمنا نے رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا۔ انوشے بھی حیران تھی اور زوحال کا بھی وہی حال تھا۔ جب یہ بات خانزادہ حویلی میں پتہ چلی تو ان لوگوں کو بھی بہت برا لگا تھا۔ خانزادہ ایوب نے تو یہی کوشش کی تھی کہ یہ دشمنی کسی طریقے سے ختم ہو جائے، اور اب انہیں لگ رہا تھا کہ یہ شادی دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مگر یوں اچانک ان کی موت سب کے لیے ایک حیرانی کی بات تھی۔ سب لوگ حویلی پہنچے تھے سوائے شاہ کو چھوڑ کر۔ وہ اسی دن سے ہی اپنے شہر والے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ اس کو تو گویا کسی سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا گاؤں میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ اس کی محبت اسے چھین لی گئی تھی، یہ سب سے بڑا صدمہ تھا جو وہ چاہ کر بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ حمیرہ بیگم نے اور زینب بیگم نے رابعہ بیگم کو سنبھالا تھا۔ عائشہ، حرا، مفرہ اور میرب لوگ بھی وہاں پر موجود تھے۔ وہ سب لڑکیاں تمنا اور انوشے کو سنبھال رہی تھیں۔ زوحال تو اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ وہ کمرے سے زیادہ نہیں نکلتی تھی اور آج کے موقع پر بھی وہ نہیں نکلی تھی۔ میرب نے آج پہلی بار تمنا کو دیکھا تھا۔ تمنا بہت حسین تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ آخر اس کی اپنی محبت بس کچھ دنوں بعد ہمیشہ کے لیے اس سامنے روتی ہوئی لڑکی کی ہو جانی تھی۔ یہ بات اسے تکلیف میں مبتلا تو کر رہی تھی مگر وہ اللہ پر پختہ یقین رکھنے والی لڑکی تھی۔ اسے تمنا سے حسد محسوس نہیں ہو رہی تھی، اسے تمنا پر رشک آ رہا تھا۔ عبد المنان جس کی خواہش اس نے ساری زندگی کی تھی وہ اس کا ہونے والا تھا، یہ بات اسے ماننی تھی اور وہ حقیقت میں رہنے والی لڑکی یہ بات مان چکی تھی۔ تمنا نے نظریں اٹھا کر عائشہ کو دیکھا جسے آہل چودھری اپنی محبت کے دعوے کرتا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی اور اگر وہ آہل کے ساتھ کھڑی ہوتی تو بہت اچھی لگتی۔ خانزادہ والوں نے شازم اور آہل کو بھی سہارا دیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا ان کی زندگی میں؟ پہلے فائق کا قتل، پھر حفصہ کا بھاگنا اور پھر نازیہ بیگم کی موت اور اب چودھری سیف اللہ کی موت۔ سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر اب شازم کو فیصلہ کرنا تھا۔ شازم اپنے گھر کا بڑا تھا اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ شادی ابھی نہیں ہوگی۔ وہ کچھ وقت چاہتے ہیں اور پھر وقت اور تیزی سے گزرتا گیا۔ شادی رکنے کے بعد جب زوحال کو پتہ چلی تو اس نے اپنے کمرے کا حشر بگاڑ دیا۔ وہ چیزوں کو ادھر ادھر مارے جا رہی تھی۔ آخر ہر بار اس کے ساتھ ہی کیوں ہوتا تھا؟ اس کی شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی اور وہ کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ جب یہ خبر انوشے کو پتہ چلی تو اسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ حقیقت جو اسے پتہ چلی ہے وہ اس عرصے میں حویلی والوں کے سامنے ضرور لا کر رہے گی۔ شادی رکنے کی بات شاہ زیب کو پتہ چلی تو اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس عرصے میں اپنی محبت کو حاصل کر کے رہے گا۔ انوشے رات کو شازم کے کمرے میں گئی تھی۔ شازم فون پر کوئی کام کر رہا تھا، جب انوشے کو دیکھا تو فون دوسری طرف رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ شازم بھائی، میں جانتی ہوں یہ غم بہت بڑا ہے مگر بہت شکریہ۔ شازم اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ شاہ زیب اور انوشے دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں مگر وہ اپنے باپ کی وجہ سے چپ تھا۔ مگر اب فیصلے اس کو لینے تھے تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دو محبت کرنے والوں کو کبھی جدا نہیں ہونے دے گا۔ محبت کا جدا ہونے کا درد وہ محسوس کر سکتا تھا اور وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن بھی یہ غم اٹھائے۔ اس لیے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا تاکہ اس عرصے میں کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ شادی رک جائے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور بالآخر 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان 2 سالوں میں زوحال نے کافی بار خانزادہ شاہ زیب سے شادی کرنے کی بات کی تھی مگر شاویز نے ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ہم لڑکی والے ہیں، جب تک وہ خود پہل نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے زوحال میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں کچھ تبدیلیاں آ گئی تھیں مگر یہ تبدیلیاں معمولی نہیں تھیں۔
وہ حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ شاذم نے شہر میں اپنا بزنس کھول لیا تھا جسے وہ ترقیوں کی اونچائی تک لے جا چکا تھا۔ وہ مشہور بزنس مین کی فہرست میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا مگر شاذم چودھری آج بھی وہیں پر ہی رکا ہوا تھا۔ رات کو اسے آیت کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، آیت کی وہیں سسکیاں، آیت کا وہیں اعتراف محبت، وہیں اس کا رونا۔ مگر افسوس، وقت گزر گیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور پھر ایک دن ایک خبر نے سب کو ہلا دیا۔ شاہ زیب اور انوشے شادی کر چکے تھے اور ان کی شادی کروانے والا اور کوئی نہیں بلکہ شاذم چودھری اور شاویز خانزادہ تھا۔ اس نکاح میں آہل بھی موجود تھا۔ شاویز اچھے سے اپنے بھائی کے جذبات سے واقف تھا۔ وہ اپنے بھائی کو یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے شاہ زیب کو اس کی محبت دے دینی ہے۔ اور جب اس نے یہ بات شاذم چودھری سے کی تو پہلے تو وہ حیران ہوا مگر پھر اپنی محبت کے چھن جانے کی تکلیف یاد آئی تو وہ مان گیا۔ جب یہ خبر دونوں حویلیوں کو پتہ چلی تو سوائے زحال کو چھوڑ کر سب لوگ ہی دل میں بہت خوش تھے۔ زحال نے ایک الگ ہی تماشا برپا کر دیا تھا مگر سب لوگوں نے اسے نظر انداز کیا اور پھر تمنا اور منان کی شادی کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ آج ان کا نکاح تھا، رخصتی تھی۔ میرب بوجھل قدموں کے ساتھ منان کے کمرے میں آئی تھی۔ کتنی خواہش تھی نا اس کو دولہے کے روپ میں دیکھنے کی، مگر افسوس وہ دولہا بنا بھی تو کسی اور کا۔ مگر اپنے چہرے پر مشکل سے مسکراہٹ سجائے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ منان نے چہرہ موڑ کر میرب کو دیکھا اور اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی۔ میرب آگے بڑھی اور ایک سفید کلر کا باکس اس کی طرف بڑھانے لگی۔ جب اس نے وہ باکس کھولا تو اس میں بہت پیارا لاکٹ تھا۔ شادی کی مبارک ہو، اس نے کتنی مشکل سے الفاظ بولے تھے یہ اس وقت میرب ہی جانتی تھی۔ منان نے مسکراتے ہوئے وہ لاکٹ ہاتھ میں اٹھایا اور پھر پہننے لگا۔ بلا شبہ وہ لاکٹ بہت پیارا تھا اور منان کو وہ پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی پہن لیا۔ وہ نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ منان اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت شکریہ تمہارا۔ مجھے افسوس ہے آج میرے اتنے بڑے دن ہے اور آیت میرے ساتھ نہیں ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ میری ایک بہن نہیں ہے تو دوسری تو ہے۔ وہ شفقت سے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بات کر رہا تھا اور اس وقت میرب نے اپنی خاموش محبت اپنے اندر دفن کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر مڑ گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ جو وہ آنسو اپنے چھپا کے بیٹھی ہوئی ہے کہیں وہ آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نہ آ جائیں۔ سب لوگ بارات لے کر چودھریوں کی حویلی پہنچ چکے تھے۔ تمنا لال جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آج اس کو اس کی محبت کی تعبیر ملنے والی تھی۔ آج اس کو اس کی محبت ملنے والی تھی۔ اس نے پوری رات شکرانے کے نفل ادا کیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی محبت یوں سے مل جائے گی۔ اس نے تو سوچا تھا کہ منان کبھی اس کے نصیب میں نہیں ہو سکتا، مگر اللہ ناممکن چیز کو چند لمحوں میں ممکن کر سکتا ہے، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ بارات کا شور مچا تو سب لڑکیاں باہر بارات کو دیکھنے چلی گئیں۔ انوشے بھی اپنے کمرے میں دلہن کے جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ آج منان کے ساتھ شاہ زیب بھی انوشے کو رخصت کر کے حویلی لے جانے والا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے مسکراتے ہوئے خود کو دیکھ رہی تھی جب یکدم دروازہ کھلا۔ زحال اندر داخل ہوئی اور اسے دیکھ کر انوشے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں جو تھوڑی دیر پہلے چمک تھی وہ خوف میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ارے میری پیاری بہن، ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ میں تو تمہاری بہن ہوں نا، تمہیں مجھ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ دیکھو آج تمہاری جگہ مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن تم کھڑی ہو۔ یہ ایک طرح سے اچھا ہے یا برا یہ تو وقت بتائے گا۔ ابھی تو میں تمہارے لیے تحفہ لائی ہوں، قبول نہیں کرو گی یہ تحفہ؟ آخر تمہاری پیاری بہن تمہارے لیے لائی ہے۔ اس نے ایک ڈبی انوشے کی طرف بڑھائی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبہ اٹھا رہی تھی۔ زحال نے ایک پراسراری مسکراہٹ اس کی طرف بڑھائی اور پھر بس اتنا ہی کہہ کر چلی گئی۔ میری پیاری بہن، اب تم بھی میری نظروں میں ہو، اور میری نظروں میں جو لوگ آتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے وہ تم اچھے سے جانتی ہو۔ خوش رہو، مگر چند وقت کے لیے۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ انوشے نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا تو سامنے اس ڈبے میں اس چیز کو دیکھ کر وہ یکدم گھبرائی۔ وہ پیچھے بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے اپنی بہن سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کی سگی بہن تھی مگر اب انوشے کو سب سے زیادہ اپنی بہن سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ وجہ کیا تھی انوشے اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ
اچھے سے جانتی تھی کہ اگر اس نے کسی کو بھی بتایا تو پھر کیا ہوگا، اور بس اس لیے وہ چپ تھی۔ باہر نکاح مکمل ہوا تو چاروں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ پیسوں کی ان کے اوپر بارش کی جا رہی تھی۔ شادی بھی تو ایسی تھی کہ پورے گاؤں نے دیکھی تھی۔ آخر چودھریوں کے گھر کی شادی تھی اور خانزادہ ایوب کے بیٹوں کی شادی تھی تو شاندار تو ہونی تھی۔ رخصتی کے وقت تمنا انوشے بہت روئی تھیں، مگر جب زحال سے ملنے کی باری آئی تو انوشے یک دم پیچھے ہٹنے لگی۔ انوشے آگے بڑھی اور زحال کو گلے لگانے لگی۔ بہت جلدی تمہارا یہ لال جوڑا سفید جوڑے میں تبدیل ہونے والا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے حیران کر چکی تھی۔ جب سب لوگوں نے انوشے کو ایک جگہ پر کھڑا پایا تو اسے ہلانے لگے اور وہ ایک جھٹکے سے کسی خواب کی دنیا سے واپس آئی تھی۔ ارد گرد دیکھنے لگی تو زحال دور سیڑھیوں پر کھڑی مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر ان دونوں کو رخصت کر کے خانزادہ حویلی میں لایا گیا۔ خانزادہ حویلی میں رسموں کے بعد ان دونوں کو ان کے کمروں میں لے جایا گیا۔ خانزادہ حویلی میں رسموں کے بعد ان دونوں کو ان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ عائشہ جو پانی پینے کے لیے کچن میں آئی تھی، اسے آج شادی کے لمحات یاد آ رہے تھے۔ آہل آج بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ساری لڑکیوں اگر شازم کی تعریف کر رہی تھیں تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آہل بھی کسی سے کم نہیں۔ وہ اپنے خود کے جذبات سے منہ موڑنے کو تیار تھی، مگر دل کے جذبات کا کیا کرتی جو اسے منہ موڑنے دے نہیں رہے تھے۔ وہ جتنا آہل چودھری کے بارے میں سوچنے سے خود کو روکتی وہ اتنا ہی یاد آیا کرتا تھا۔ دوسری طرف آہل چودھری کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ آج عائشہ کو دیکھ کر وہ خود پہ قابو نہیں کر پا رہا تھا، مگر وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اب اسے عائشہ کو حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا بھائی کبھی بھی اس کی محبت کو اسے جدا نہیں ہونے دے گا۔ اگلے دن جب انوشے کی آنکھ کھلی تو شاہزیب سامنے شیشے پر اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ انوشے کو اپنی بیتی ہوئی رات یاد آئی جب یک دم وہ گھبرا کر زمین پر گر گئی تھی۔ شاہزیب نے اسے سنبھالنا چاہا تو اس نے اسے دور کر دیا۔ اس کا یہ روپ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، مگر وہ ابھی اسے وقت دینا چاہتا تھا، اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہا اور صوفے پر جا کر سو گیا۔ وہ اپنے بال سیٹ کر رہا تھا جب اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو انوشے جاگ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ اس کے قریب گیا اور بیٹھ گیا۔ انوشے نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا میری جان، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے تو مجھے بتاؤ۔ دیکھو میں تمہارا شوہر ہوں اور میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پورے گھر سے لڑ گیا، یہ بات تم جانتی ہو۔ تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، میں کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے محبت سے کہہ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے انوشے کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ شاہزیب کو بتا دے، مگر اگلے ہی پل جب وہ لمحات اس کو یاد آئے تو اس کے اندر خوف کی ایک لہر دوڑنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ بس اتنا کہہ کر اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ شاہزیب اتنا تو جانتا تھا کہ کچھ تو ہے جو وہ اس سے چھپا رہی ہے، مگر وہ چاہتا تھا کہ وہ خود بتائے، اس لیے وہ اب بس اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب انوشے اسے خود حقیقت بتائے۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ ان چاروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب ان لوگوں کو منان اور تمنا نیچے آتے ہوئے دکھائی دے تو سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میرب بھی زخمی مسکرائی تھی، اور پھر انہیں انوشے اور شاہزیب بھی نیچے آ چکے تھے۔ شاویز نے جب شاہزیب کا چہرہ دیکھا تو اسے پوچھنے لگا، تم ٹھیک ہو شاہ؟ شاویز سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ انوشے کو بہت پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی اتنی خوبصورت رات صرف اس ڈر کی وجہ سے خراب کر دی، ساتھ میں اس نے شاہزیب کو بھی ذہنی تکلیف دی تھی۔ رابعہ بیگم کو ہر وقت صرف اپنے بیٹے کی فکر لگی رہتی تھی۔ انہوں نے کافی بار شازم کو شادی کے لیے کہا تھا، مگر اس نے تو جیسے شادی نہ کرنے کا ٹھان لیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے جتنا آیت کو ڈھونڈا تھا، اگر وہ زندہ ہوتی تو اسے مل جاتی۔ آہل اسے یہی بات کافی بار سمجھا چکا تھا، مگر اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی کوششیں جاری رکھی، اور پھر شازم اپنے بھائی کے دل کے جذبات سے بھی واقف تھا، اس لیے وہ رابعہ بیگم کو لے کر خانزادہ حویلی پہنچ گیا۔ تمنا اور انوشے ان سب کو وہاں پر دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ جب شازم نے عائشہ کا رشتہ آہل کے لیے مانگا تو ایک پل کے لیے سب لوگ حیران ہو گئے۔ انوشے اور تمنا بھی یہ بات سمجھ چکی تھیں کہ عائشہ شاویز کے نام تھی، مگر اب یوں رشتے کی بات وہ پریشان ہو گئی تھیں۔ البتہ شاویز پرسکون ہو کر ان کی بات سن رہا تھا۔
خانزادہ ایوب اور خانزادہ ارباز کو یہ توقع تھی کہ شاویز ابھی چیخنا چلانا شروع کر دے گا کہ اس کی منگیتر کے لیے رشتہ آیا ہے، مگر ان سب کے توقع کے عین برعکس وہ پرسکون تھا، اور اس کا یہ پرسکون لہجہ یہ بات واضح طور پر سب کو بتا چکا تھا کہ وہ اس سے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ان لوگوں نے شازم والوں سے کچھ وقت لے لیا تھا۔ آخر خانزادہ ایوب جذباتی ہو کر کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ رات کو انہوں نے شاویز کو جب اپنے کمرے میں بلایا تو وہ پرسکون ہو کر ان کے سامنے موجود تھا۔ کیا تم عائشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تم جانتے ہو زبردستی سے رشتے خراب ہوتے ہیں، اور ویسے بھی زندگی تم دونوں نے ساتھ گزارنی ہے، تو تم مجھے بتاؤ، کیا تم عائشہ سے شادی نہیں کرنا چاہتے؟ تو شاویز خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ خانزادہ ایوب نے اسے کمرے میں کیوں بلایا تھا، اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر ایک معصوم لڑکی کا چہرہ جگمگایا۔ وہ تصور میں مسکرانے لگا۔ اس کی یہ مسکراہٹ خانزادہ ایوب دیکھ چکے تھے۔ بابا، مجھے پتہ ہے عائشہ آہل کو پسند کرتی ہے، اور آہل بھی اسے پسند کرتا ہے۔ زبردستی ہم کسی پہ مسلط نہیں ہو سکتے، اور ویسے بھی میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں۔ بہتر ہوگا آپ ان دونوں کا رشتہ جوڑ دیں، اور بات رہی میری پسند کی، تو میں بہت جلد اس لڑکی سے آپ لوگوں کو ملوا دوں گا۔ وہ نرمی سے اور سمجھداری سے خانزادہ ایوب کو سب بات سمجھا کر اب کمرے سے جا چکا تھا۔ خانزادہ ایوب نے یہ بات خانزادہ ارباز سے کی تو وہ بھی مان گئے تھے، اور پھر انہوں نے چند دنوں بعد انہیں رشتہ لانے کا کہا کہ باقاعدہ طور پر ان دونوں کا رشتہ ہو جائے گا۔ ایک بار پھر دونوں حویلیوں میں رونق لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ حیران اس بات سے تھے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کی لڑکیاں ہی لے رہے تھے، اور یہ سب کچھ کتنا جلدی ہو رہا تھا، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ رابعہ بیگم تو بہت خوش تھیں، کیونکہ زحال پورا دن کمرے میں بند رہتی، اور باقی دو بیٹیوں کے جانے کے بعد وہ تنہا ہو کر رہ گئی تھیں۔ اب عائشہ کے آنے کے بعد ان کو اتنا اندازہ تھا کہ ان کے گھر میں کچھ رونق لگ جائے گی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ انوشے بھی خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، مگر جو بات اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ زحال بالکل خاموش تھی، اور انوشے جانتی تھی کہ خاموشی کسی طوفان کی پیش خمی ہے۔ سال کے آخری مہینے میں ان دونوں کی شادی رکھ دی گئی، اور پھر بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ عائشہ دلہن بنی آہل کے گھر آ چکی تھی۔ رابعہ بیگم صدقے اتارے جا رہی تھیں۔ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، اور وہ اپنی نظریں جھکا کر مسکراتے ہوئے سب کو دیکھ رہی تھی۔ جب شازم کو اپنے فون پر کسی انجانے نمبر سے میسج آیا، جس کو ڈھونڈ رہے ہو، مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے، اگر اسے چاہتے ہو تو بھیجے ہوئے ایڈریس پر آ جاؤ۔ اس نے تھوڑی سی بھی دیر کیے بغیر اس ایڈریس تک پہنچ گیا تھا۔ جب وہاں پر پہنچا تو وہ حیران تھا۔ وہ ایک کلب تھا۔ جب اسے تھوڑی دیر بعد ایک اور میسج موصول ہوا، تمہارے سامنے جو گلاس رکھا ہے اسے پی لو۔ وہ پریشان تھا کہ آخر کون تھا جو اس سے یہ سب کچھ کروا رہا تھا۔ اس نے جب گلاس اٹھا کر ناک سے لگایا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ سامنے شراب تھی۔ اس نے وہ گلاس وہیں چھوڑا اور جانے لگا، جب اچانک سے دوبارہ میسج کی آواز اس کے کانوں تک آئی، آیت مر جائے گی اگر تم نے یہ نہیں کیا۔ اور اسی پل شازم چودھری کو اپنے پاؤں میں زنجیر محسوس ہو رہی تھی۔ یعنی جو بھی تھا وہ آیت کو جانتا تھا۔ اس نے گلاس کو اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ اس نے آج تک اس حرام چیز کو اپنے گلے سے نیچے نہیں اتارا تھا، مگر اب وہ مجبور تھا۔ جب دوبارہ میسج آیا، جلدی کرو، اور پھر اس نے ایک سانس میں وہ پورا گلاس ختم کیا۔ اس کو اپنا پورا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آنکھیں بند ہوتے ہی آخری منظر جو اس کے سامنے تھا، وہ چند نقاب پوش اس کی طرف آ رہے تھے، مگر وہ دنیا جہاں سے بیگانہ ہو کر وہیں کرسی پر ڈھہ سا گیا تھا۔ اگلے دن جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بستر پر بغیر شرٹ کے لیٹا ہوا تھا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا رات کو کیا ہوا تھا۔ یاد تھا تو بس اتنا کہ کسی نے اسے کہا تھا کہ وہ آیت کو جانتا ہے۔ اس کو آیت کا پتہ ہے، یعنی وہ زندہ تھی، یعنی اس کی آیت زندہ تھی۔ اس نے اس نمبر کو دوبارہ کافی بار ملایا، مگر وہ بند آ رہا تھا۔
اس نے اس نمبر کا پتہ کیا مگر کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ وقت گزرتا گیا۔ زحال جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی یک دم چکرا کر گر گئی۔ عائشہ اور رابعہ بیگم اس کو سنبھالتے ہوئے صوفے پر بٹھانے لگیں۔ آہل نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی زحال کا چیک اپ کیا تو ڈاکٹر کے اگلی بات سن کر سب لوگ اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئے۔ مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں۔ اور یہ وہ خبر تھی جو سب پر پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے شاذم نے بھی یہ الفاظ اپنے کانوں میں سنے تھے۔ سب لوگ بے یقینی سے زحال کو دیکھ رہے تھے اور زحال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی نظریں جیسے ہی شاذم پر گئیں وہ بھاگتے ہوئے اس کے قریب گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، آپ نشے میں ہیں، مت کریں گے، مگر آپ نے اس رات، میں نے کہا تھا یہ غلط ہے مگر آپ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میری زندگی تو خراب ہو چکی ہے، آپ نے خراب کر دی۔ کیوں کیا شاذم، کیوں؟ وہ اس پر چیخ رہی تھی۔ شاذم ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس رات کی بات کر رہی ہے یہ؟ رابعہ بیگم چلاتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ شاذم اپنی جگہ پر ساکت ہی کھڑا رہا۔ وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ ہمانی جان، آہل کی شادی والی رات کی بات ہے۔ یہ نشے کی حالت میں اپنے کمرے میں گئے تھے۔ مجھے لگا کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی، اس لیے میں ان کے پیچھے چلی گئی، مگر جیسے ہی میں ان کے قریب گئی تو انہوں نے مجھے آیت سمجھ کر اپنے قریب کر لیا اور پھر وہ منہ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ عائشہ، آہل، رابعہ بیگم تینوں ہی بے یقینی سے شاذم کو دیکھ رہے تھے۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، ہر بار میری شادی ہوتے ہوتے رہ جاتی، اور اب جب سب کو یہ بات پتہ چلے گی تو کون کرے گا مجھ سے شادی؟ کوئی بھی مجھے نہیں اپنائے گا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی مومانی جان۔ وہ روتے ہوئے رابعہ بیگم کے سینے سے لگ گئی تھی۔ جب اگلے ہی پل رابعہ بیگم نے فیصلہ کر لیا، تم سے شادی شاذم کرے گا، اور یہ اس بچے کا باپ ہے تو اسے اس بچے کو قبول کرنا ہوگا۔ شاذم نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اس کی ماں اس پر یقین نہیں کر رہی تھی، اور حقیقت تو یہ تھی کہ اسے بھی اس رات کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ رابعہ بیگم زحال کو لے کر کمرے میں چلی گئی تھیں۔ ان کے جاتے ہی آہل عائشہ شاذم کی طرف آئے۔ بھائی، ہمیں آپ پہ یقین ہے، آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی بھائی، آپ بے فکر رہیں، ہم جانتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کچھ تو غلط ہے، کیونکہ میں بھی جب سے آئی ہوں تب سے ہی میں نے بھی غلط کچھ محسوس کیا ہے، مگر ہر بار میں اس بات کو نظر انداز کر دیتی۔ مگر بھائی، یہ بات جتنی سیدھی لگ رہی ہے اتنی سیدھی ہے نہیں۔ ان دونوں نے عائشہ کی بات سنی تھی، کیونکہ کچھ تو غلط ان دونوں کو بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر کیا تھا غلط؟ مگر رابعہ بیگم فیصلہ کر چکی تھیں، اور وہ کسی صورت اپنے فیصلے سے ہٹنے والی نہیں تھیں، یعنی شاذم کو شادی کرنی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھا جب اسے ایک میل ریسیو ہوا جو اس کے مینیجر نے بھیجا تھا۔ کمپنی میں کچھ لوگوں نے گھپلا کر رہے تھے اور شاذم کو اسی وقت شہر آنا ہوگا۔ رابعہ بیگم کسی صورت اسے جانے نہیں دے رہی تھیں، مگر انہوں نے یہی شرط رکھی تھی، اسی شرط پہ ہی اسے جانے دیا تھا کہ وہ شادی کرے گا۔ وہ بھی بات کو سمجھتے ہوئے اب شہر کے لیے نکل چکا تھا۔ یہ بات جب خانزادہ حویلی میں سب کو پتہ چلی تو سب لوگ حیران تھے۔ تمنا تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کا بھائی ایسا کر سکتا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ سب غلط ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ باقی لوگ بھی بے یقین تھے۔ انوشے یہ بات سن کر گھبرا گئی تھی، یعنی اس نے سوچا تھا کہ یہ خاموشی ہمیشہ خاموشی رہے گی، مگر زحال کی خاموشی طوفان کی آمد تھی، اور وہ طوفان لا چکی تھی۔ دونوں سیدھا حویلی پہنچ چکی تھیں۔ انوشے کا رخ سیدھا زحال کے کمرے کی طرف تھا۔ جب اس نے زحال کو شیشے پر خود کو دیکھتے پایا تو اس کی طرف بڑھنے لگی۔ سب نیچے بیٹھے ہوئے تھے جب زحال کی چیخوں کی آواز آئی تھی۔ آہل، شاذیب، رابعہ بیگم، عائشہ، تمنا، منان سب بھاگتے ہوئے اوپر کی طرف گئے تھے۔ جب سامنے کا منظر دیکھ کر سب لوگ اپنی جگہ پہ ساکت ہو گئے۔ انو، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ میں تمہاری بہن ہوں، میں اپنے بچے کو ختم نہیں کروں گی، تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ انو پلیز مجھے کچھ مت کرو، تم کہتی ہو تو میں بہت دور چلی جاؤں گی، مجھے نقصان مت پہنچاؤ، مت کرو یہ۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے انوشے کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ انوشے کے ہاتھ میں چھری تھی۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران تھے۔ شاذیب جلدی سے آگے بڑھا، اس کے ہاتھ سے چھری چھیننے لگا۔ رابعہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ انوشے ساکت ہو کر اپنی مومانی جان کو دیکھ رہی تھی۔
جنہوں نے ماں سے بڑھ کر محبت کی تھی۔ شاہ زیب جلدی سے درمیان میں آیا اور ان کو انوشے سے دور کرنے لگا۔ تمنا زائشہ بھی رابعہ بیگم کو سنبھالنے لگی۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو انوشے؟ کیا تم ابھی بھی اپنے دل میں انتقام پال کر بیٹھی ہو؟ تمہاری شادی ہو تو گئی ہے شاہ زیب کے ساتھ، اب تم اس بچے کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتی ہو؟ وہ چیختے ہوئے انوشے کو کہہ رہی تھیں۔ انوشے تو ابھی تک ساکت اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب اس کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ کچھ غلط ہو جائے گا۔ شاہ زیب بھی اپنی بیوی کی یوں تذلیل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے انوشے کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے پیچھے ہی سارے لوگ کمرے سے نکل گئے تھے۔ زائشہ روتے ہوئے رابعہ بیگم کے سینے لگ گئی تھی۔ ممانی جان، میں نے کہا تھا نا وہ مجھے نقصان پہنچائے گی، دیکھ لیا آپ نے۔ شاہ زیب کے ساتھ میرا رشتہ ماموں جان نے طے کیا تھا، میں نے تو ہر بار آپ کے فیصلوں کو مان کر سر جھکا لیا، مگر انوشا ابھی تک اپنے دل میں وہ بات لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ تو ابھی تک یہ سوچ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ میں شاہ زیب کو اس سے چھین لوں گی۔ کتنی گھٹیا سوچ ہے اس کی، میں تو ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی۔ وہ میرے بہنوئی ہیں اور میں اپنے بہنوئی کے ساتھ۔ وہ روتے روتے ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ رابعہ بیگم اسے چپ کروا رہی تھی۔ انوشے باہر آ کر سسک سسک کر رونے لگی۔ اس کا یہ رونا کسی کو اچھا نہیں لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاہ زیب، آپ یقین کریں مجھ پہ، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آہل بھائی، منان بھائی، زائشہ، تمنا، آپ سب کو یقین ہے نا مجھ پہ، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ وہ روتے ہوئے سب کو اپنی بے قصوری ثابت کر رہی تھی۔ شاہ زیب نے اسے سینے سے لگایا۔ ہم جانتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، مگر تم ہم سے کچھ چھپا رہی ہو۔ دیکھو میری جان، اگر تم نے حقیقت نہیں بتائی تو بہت کچھ غلط ہو جائے گا۔ تم چاہتی ہو غلط ہو، اس نے انوشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انوشے نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بتاؤ میری جان، کیا ہے ایسا جو تم ہمیں نہیں بتا رہی؟ تم کیوں اپنی خود کی بہن سے ہی اتنا خوف محسوس کرتی ہو؟ جب بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی بہن سے کیوں نہیں ملتی، تب تمہارے چہرے کے رنگ یکدم بدل جاتے ہیں۔ ایسا کیا ہے مجھے بتاؤ؟ وہ خود پریشان ہو کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ سب لوگوں کے چہرے پر بھی وہی پریشانی تھی، اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ سب کو حقیقت بتا دے گی۔ وہ جیسے جیسے حقیقت بتاتی جا رہی تھی، ان پانچوں کے چہرے حیرانی کے مارے کھل چکے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ تمنا نے بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، اور یہی سوال سب کے دلوں میں بھی تھا۔ انوشے نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ آہل کو اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اگر زائشہ اسے نہ سنبھالتی تو وہ ضرور کچھ غلط کر دیتا۔ شاہ زیب نے اسے پرسکون رہنے کا کہا۔ یعنی کھیل شروع ہو گیا ہے؟ کوئی بات نہیں، کھیل دوسری طرف سے شروع ہوا ہے، لیکن اس کو ختم ہم لوگ کریں گے۔ ان پانچوں نے عزم کر لیا تھا کہ وہ اس گھنونے کھیل کو ختم کر کے رہیں گے، اور ان کے یہ الفاظ ہرگز جھوٹے نہیں تھے۔